اچھا پہ میں تھے۔ اب چونکہ اختیار ولی صاحب آپ سے میں بعد میں بات کرتی ہوں کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا موقف آ گیا، ان کا ضروری تھا، میں عمران کے پاس جاتی ہوں۔ عمران، یہ جو ساری ایک تو بالکل یہ بڑے ہم سب لوگ پورا پاکستانی کنسرنڈ ہے، عمران خان صاحب قومی رہنما ہیں، ان کی صحت کے بارے میں اطلاعات جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، ظاہر ہے ان کی آنکھ کے بارے میں، لیکن یہ پے در پے پچھلے کچھ دنوں میں تبدیلیاں بھی ہم نے دیکھی، وزیر اعظم سے ملاقات ہو یا پھر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا 8 فروری کا خاموش احتجاج ہو یا پھر اس کے بعد معائنہ ہو یا پھر اب یہ پٹیشن کا یا آفریدی صاحب کے پاس جانا، پٹیشن کا ایکسیپٹ بھی ہو جانا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہم ٹھیک ہے صحت پہ سیاست نہیں ہو رہی مگر انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ایک روایت رہی ہے سیاست صحت کے اوپر ہی ہوتی رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ۔ آج سارا دن آسما جب یہ خبریں چل رہی تھی تو مجھے احمد سلمان صاحب کی ایک پوئٹری کا ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، اپنی اپنی محبتوں کے جو عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں اس طرح کی سیاست کا جو پہاڑا پڑا جاتا ہے یہ تبدیل ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ سارا وہ دور یاد آ رہا تھا کہ جب عمران خان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتے تھے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹارگٹ کیے ہوئے لوگوں کو، اور عمران خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین جو تھے ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا کرتے تھے۔ کلثوم نواز صاحبہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھیں، ان کے لوگ ہاسپٹل کے اندر جا گھسے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ واقعی بیمار ہے یا نہیں ہے۔ پھر جب نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہوا تو اس وقت جو ہے یہ پیچھے تو میٹنگ کوئی اور ہوئی تھی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، اور جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ایک اور بھٹو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر جانے دیں، ان کو علاج کروانے دیں، بہتر ہے۔ تو پہلے یہ طے کہیں اور ہو گیا تھا، اور پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے ان کے ایک بورڈ بنایا، اور پھر اس بورڈ میں جو تھے وہ انہوں نے اپنے ہاسپٹل کے لوگ بھی شامل کیے، اور پھر جب نواز شریف صاحب چلے گئے تو پھر ان کی بیماری کا انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہوئی تھی، اور ایک ڈاکٹر پھر دفعہ نہیں 2 کراچی سے دفعہ بھی آئے تھے ان کا معائنہ کرنے کے لیے، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جی ڈاکٹر باری آئی گیس وہ آئے تھے جی اور جی انہوں نے بالکل پھر معائنہ بھی کیا تھا۔ تو یہ سب کچھ عمران معائنہ خان بھی صاحب کیا کو بھی تھا، تو ملنا چاہیے۔ ہاں بالکل ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جن کو اپنی تکلیفیں یاد آ رہی ہیں، آج جن کو لگ رہا ہے کہ بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم وہ بھی کرتے رہے ہیں۔ بدلنا چاہیے، سب کچھ بدلنا چاہیے، اور یہ بدلنا پاکستان کے سیاستدانوں نے ہے۔ ایک جب پاکستان کے اصل جو طاقتور حلقے ہیں ان کے قریب ہو جاتا ہے، شراکت داری میں آ جاتا ہے تو اس کا وتیرہ بالکل بدل جاتا ہے، اور پھر جب مشکل میں آتا ہے تو پھر کچھ اور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ ایک اصولی سی بات تھی جو مجھے میرے دل میں آج بڑی یہ کھٹک رہی تھی بات، تو میں نے کہا میں یہ شیئر کر دوں۔ باقی جو آپ نے بات کہی کہ یہ بہت تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر درست ہے۔ پاکستان میں جتنے سیاستدانوں کو ریلیف ملتا ہے اس کا جو پہلا زینہ ہوتا ہے یا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہاسپٹل ہوتا ہے، اس کی صحت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ہم نے اس سے پہلے کچھ چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں ابھی ریسنٹ پاس کی بات کر رہا ہوں، پچھلے 1.5 ہفتے میں ہمیں اچانک سے رویوں میں تبدیلی نظر آئی ہے، اور یہ یک طرفہ تبدیلی نہیں ہے۔ یہ سہیل افریدی صاحب کل تک کہتے تھے کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس نہیں جائیں گے، ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اور ثبوت مانگتے تھے، دہشت گردوں کے ایک طرح سے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے جا کے۔ تو اب وہ بڑی ایک پازیٹیو تبدیلی ہے۔ کل پرسوں وہ لاہور اپنی پوری میں ایک کابینہ بڑی کے اہم ساتھ گئے شخصیت کے تھے، کیا ساتھ، یہ بات درست ہے کہ پرسوں سہیل آفریدی صاحب کور کمانڈر صاحب کے پاس گئے تھے کابینہ سمیت؟ جی کابینہ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، وہ ویڈیوز جو چل رہی ہیں اس میں اور پھر جو اعلامیہ بھی آیا ہے یعنی کے پی گورنمنٹ کا، اس میں تو یہی ذکر ہے کہ وہ گئے تھے ادھر کور ہیڈ کوارٹر، اور وہاں پہ بریفنگ ہوئی، اور وہاں پر یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی وہاں پر تھے، جی تھے۔ وزیر داخلہ بھی تھے، کور کمانڈر تو خیر وہاں پر تھے سو تھے۔ تو ادھر جب وہ لاہور میں آئے تھے تو ان سے ہمارے دوست ہیں منصور علی خان صاحب، انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ وہ تو آپ کے پاس آگے ہیں چل کے، تو آپ ان کے پاس جائیں گے؟ خیر سگالی کا ایک دورہ جو ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں جاؤں، میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں۔ تو یہ تبدیلی ہے،
اور یہ جو تبدیلی ہے پازیٹیو ہے. کل لاہور میں ایک بڑی اہم شخصیت کی ایک Briefing ہوئی. لاہور کے صحافیوں کی ملاقات تھی. کوئی 50-60 کے قریب کے لگ بھگ صحافی ہوں گے. یہ رویہ اس طرف بھی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے. یعنی کہ پاکستان کی جو کہہ لیں کہ جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ پرسنالٹیز ہیں مقتدرہ انہوں نے آن دی ریکارڈ بہت اہم بات. میں عمران میں گے آپ اس پوری کنڈیشن پہ آپ جو آپ نے سنا تو ہے رانا صاحب نے جو کہا. رانا صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. خان صاحب کی صحت پہ حکومت نے سیاست کی اور میرے جیسے سیاستدان جو کہ یہ کنٹینیوسلی بلیو کرنا چاہتا تھا کہ اگر ایک چیز پہ حکومت کمپرومائز نہیں کرے گی کہ ان کے پاس جیل میں بند ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں کہ وہ ان کی صحت پہ کوئی جھوٹا بیان نہیں دے گی. I'm sorry but that trust is completely lost. وہ اعتماد یہ کب کا کھو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ نے خود ان کو کہا کہ دسمبر میں عمران خان کی بہن نے آ کے ان کی آنکھ کا کہا. مجھے یاد ہے شاید پہلے بھی کہا تھا, نہیں کہا تھا, یہ بھی ہمیں پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور اس رپورٹ میں بھی دیکھ لیں کہ عمران خان is actually making an effort to say کہ میں جیل میں ہوں, مجھے کوئی اس سے زیادہ سہولیات نہیں چاہیے ادر دین جو جیل کے مطابق میری نیڈز ہے. وہ وہاں پہ پورا ایک پیراگراف ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جو حکومت کو چند سوالوں کے جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے جی, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے عمران خان سے ملاقاتیں کیوں بند کرائیں, کیونکہ اس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی کا فقدان ہوا. اور یاد رکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ضیاء الحق کے دشمن تھے, ان کا ٹرائل میرے خیال میں یہاں پنڈی ہائی کورٹ میں اوپنلی ہوتا گیا. جب سے عمران خان گئے ہیں ان کو کبھی جیل سے باہر لایا ہی نہیں گیا, پہلی بات. دوسری بات کہ جب پہلی عمران خان نے ذکر کیا کہ ان کی آنکھ میں مسئلہ ہے تو کیوں ایکشن نہیں لیا گیا؟ کیا جو ماحول حکومت نے بنایا ہے اس کی وجہ سے؟ تیسری بات کہ جب ان کو پمز لے کے گیا تو اس وقت یہ جیل مینول کہاں تھا جو کہ ہر وقت نکل جاتا ہے کہ فیملی کو پتہ ہونا چاہیے, فیملی کی کنسنٹ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, فیملی کو موجود ہونا چاہیے. چوتھی بات, پمز والے ٹرپ کو 5 دن چھپایا کیوں گیا؟ اور اس کے بیچ میں جب عمران خان کی فیملی اڈیالہ گئی ان کو تو ملنے نہیں دیا, لیکن ان کو اس وقت بھی نہیں بتایا گیا جب تک یہ بات لیک نہیں ہوئی. اور پانچویں بات کہ کل پرسوں تک, مجھے اختیار ولی صاحب کا نہیں پتا, میں نے آنیسٹلی ان کو ڈائریکٹلی نہیں سنا, لیکن بیرسٹر عقیل ملک کو, عطا تارڑ کو تو میں نے ڈائریکٹلی سنا ہے کہ 20 منٹ کا پروسیجر تھا, ہو گیا, عمران خان از کمپلیٹلی فائن. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو بلیو نہیں کر سکتے کیونکہ سلمان صفدر آپتھلمولوجسٹ نہیں ہے یا پھر سلمان صفدر عمران خان کے وکیل ہیں, تو یہ وہی سلمان صفدر ہیں جن کی رپورٹ سے آپ ابھی سیل کے جو سارے حالات ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں. اور یہ وہی سلمان صفدر ہیں کہ اگر وہ آپتھلمولوجسٹ نہیں ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ عقیل ملک یا پھر جو دوسرا بھی عطا تارڑ کیسے آپتھلمولوجسٹ بن جاتا ہے؟ کتنا سمپل ہوتا. اور ابھی بھی ہو اگر عمران خان کے پرسنل ڈاکٹرز کو ایک لاسٹ فیکٹ کریکشن جی, جس رات عاصم یوسف صاحب آئے تھے, کیونکہ ایک لیجٹیمیٹ پوائنٹ ہے رانا ثناء اللہ کا کہ کینسر ہاسپٹل کا ڈاکٹر جو ہے آئی اسپیشلسٹ نہیں ہوتا. عاصم صاحب سے میں نے بات کی کیونکہ ایز ہیلتھ منسٹر ان سے واسطہ جو ہے وہ پڑتا تھا, تو انہوں نے کہا وہ تو ایز اے فزیشین جا رہے تھے, ایز اے پرسنل فزیشین جن کی انسپیکشن سے حکومت کے کہنے کا کانفیڈنس زیادہ ہوتا, ان کے ساتھ ہم ریٹینل اسپیشلسٹ لائے تھے اور ان کا نام ان رائٹنگ جیل اتھارٹیز کو دیا تھا. اسی وقت ان کا معائنہ ہو جانا چاہیے تھا. صحیح بات ہے.